آج میں آپ سے شیئر کروں گی اس ویڈیو میں کہ ہم جہاں پر رکے تھے وہ جگہ کیسی تھی، یعنی کہ جو ہم نے ایئر بی این بی بک کیا تھا تو وہ سب کیسا تھا، ہمارا ایکسپیرینس کیسا تھا اور کس چیز سے ہمیں زیادہ ڈر لگا۔ اور اس کے علاوہ آج ہمارا ایک کام بھی تھا بینک کا، تو ہم بائی واک نکلے تھے بینک کے کام سے، اور اس کے بعد ہم گئے تھے ریمبو پارک، تو وہ بھی میں آپ سے اسی ویڈیو میں شیئر کرنے لگی ہوں۔ تو ویڈیو کو بالکل اسکپ مت کیجیے گا اور اینڈ تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور جیسے کہ انٹرو میں آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ آج کا ٹاپک کیا رہے گا، اور یہ سب میں آپ سے کیوں شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے ہماری طرح آپ لوگ بھی یہاں پر نیو آتے ہیں اور اپنی ہوٹلز کی بکنگ وغیرہ کروا کے آتے ہیں، کیونکہ آتے ہی یہاں پر اسٹے کرنا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے کوئی جگہ چاہیے ہمیں رہنے کے لیے، تو اس لیے پہلے سے ہم اپنی بکنگ کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ ایک بہت ہی بری چیز ہوئی ہے اور سینٹ جان میں، تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ سے یہ ساری باتیں شیئر کروں، تاکہ اگر آپ بھی ہماری طرح یہاں پر نیو ہیں تو آپ کو تھوڑی بہت باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو ہمارا ماشاءاللہ سے ٹریول بہت اچھا ہوا تھا اور ہر چیز ہماری بہت سموتھ جا رہی تھی، کبھی ہمیں ایسی کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں، وہ ہم سیٹل نہیں تھے، اور شروع میں جو تھوڑے بہت مسئلے ہوتے ہیں وہ تو نارمل ہی ہوتے ہیں، کہیں بھی آپ جائیں گے تو وہ تو ہوں گے۔ اسٹارٹ میں تو ہم جو ہے نا ٹورنٹو میں رہے تھے، اس کے بعد جو ہمارا ٹریول تھا سینٹ جان تک کا، تو ہم بائی ایئر آ گئے تھے اور صبح کے 9 بجے ہم پہنچ گئے تھے اس دن۔ لیکن ہمارا جو بکنگ تھا نا وہ ایئر بی این بی میں تھا، اور وہ ٹائمنگ تھی دن کے 3 بجے۔ تو ابھی ہم 9 بجے پہنچ گئے تھے سینٹ جان میں، ابھی اتنے گھنٹے ہمیں جو ہے نا ایئرپورٹ میں ویٹ کرنا پڑا، کیونکہ کوئی اور آپشن نہیں تھا، اور اتنا سارا سامان، ایک تو نیو ہم، اور بس پھر ہم نے ویٹ کیا ایئرپورٹ پہ۔ اس کے بعد جو ہے نا 3 بجے ہوئے، اور جب 3 بجے تو ہم نے جو ٹیکسی کیا، یہاں پر میں بتا دوں کہ اوبر کا نہیں ہے سسٹم، یہاں پہ کمپنیز ہوتی ہیں، ان کی ٹیکسیز ہوتی ہیں، تو وہاں وہ آپ کو بک کرنی پڑتی ہیں، وہ میٹر پہ چلتی ہیں اور اچھا خاصا اس کا کرایہ آ جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا ہماری بکنگ تھی ڈاؤن ٹاؤن میں ایئر بی این بی کی، تو ہمیں وہیں پہ جانا تھا ایئرپورٹ کے فوراً بعد۔ پھر ہم وہاں پہ گئے، ہم نے ٹیکسی بک کروائی اور پھر ہم وہاں کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ ریمبو پارک جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، تو آپ اس کو انجوائے کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ میں آپ سے اپنی بات بھی شیئر کر رہی ہوں۔ تو جب ٹیکسی میں ہم جو ہے نا اپنے ہوٹل تک پہنچے، تو ہم نے جو ہے نا ہمیں ایک ویئرڈ سی فیلنگ آئی، ایک سناٹا سا تھا اس ایریا میں، تھا تو وہ ڈاؤن ٹاؤن، لیکن بہت سناٹا تھا اس سائڈ کی طرف، تھوڑا آگے اس سے بہت ہلچل تھی، لیکن جو وہ سائڈ تھا وہاں پہ بہت سناٹا تھا اور عجیب سی ایک خاموشی تھی۔ حالانکہ ہماری ہوٹل کے اپوزٹ میں مال بھی تھا، لیکن پھر بھی اتنی زیادہ خاموشی ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ بات، اور دن کا ٹائم تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ عجیب سے لوگ بھی ہم نے دیکھے وہاں پر، تو آتے ہی ہمارا جو امپریشن ہے نا کینیڈا کا وہ ڈاؤن ہو گیا، بالکل ڈاؤن ٹاؤن کی طرح، تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، اور ہم دونوں ہی ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے اور سوچ بھی رہے تھے کہ یہ ہوا کیا، اور یہ کیا ہے، سین کیا ہے یہ۔ بہرحال ہم جو ہے نا گاڑی سے اترے اور اپنا جو سامان ہے وہ گھر کے اندر جا کے رکھا۔ ایئر بی این بی کی ہم نے بکنگ کی تھی اور اسی کا گھر تھا، تو ہم نے سامان جا کے اندر رکھا اور اچھے سے ہم نے دروازے کو لاک کر دیا۔ ہمیں جو ہے نا وہ ایریا سیف نہیں لگ رہا تھا، اور آتے ہی ہم نے جو ہے نا عجیب سے لوگ دیکھے، اور وہ ہر طرف تھے، یعنی کہ جو ڈرگس وغیرہ لیتے ہیں لوگ، تو وہ کافی لوگ تھے اس طرف۔ تو یہاں پر تو شاید یہ بات نارمل ہوگی، لیکن کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پر یہ چیز زیادہ ہے، مطلب آپ کو ہر وقت یہ دکھائی نہیں دے گا، لیکن اس ایریا میں ہر وقت یہی چیز ہوتی تھی۔ تو اس چیز سے ہم بہت ڈر گئے تھے، کیونکہ نارملی ہم تو یہ چیزیں دیکھتے نہیں ہیں، ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے نارملی، نہ ہی ہم کبھی اس چیز کو فیس کیا ہے ہم نے، تو ہمارے لیے یہ چیز ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہو گئی تھی۔ تو بہرحال ہم نے ایک دوسرے کو دلاسا دیا، اور میں اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی تھی کہ یہ مطلب کہ ہم نے نا دیکھ کے بکنگ نہیں کی، ہم نے سرچ نہیں کیا اس پہ، اور ریویوز بھی نہیں دیکھے، جلدی میں بس کر دی۔ مطلب اندر سے تو ایئر بی این بی کا گھر ٹھیک تھا، لیکن باہر جو ہم نے دیکھا اس کی وجہ سے
بہرحال پھر ہم جو ہے نا فریشن اپ ہوئے اور اس کے بعد میں نے کھانا وغیرہ بنایا اور ہم نے وہ کھانا کھایا، تھوڑا موبائل دیکھا، اور مہد کو پھر میں نے جلدی سلا دیا تھا، 5:30 تک وہ سو گیا تھا کیونکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا تو وہ جلدی سو گیا تھا۔ تو بہرحال پھر جو ہے نا میں نے اپنی خالہ کو کال کی اور میری خالہ نے مجھ سے لوکیشن وغیرہ ایسے پوچھی، کیونکہ وہ بھی سینٹ جان میں رہتی ہیں لیکن ہم ان کے پاس نہیں جا سکتے تھے، اس کی بھی کچھ ریزنس ہیں، کیونکہ انہیں کووڈ وغیرہ ہو گیا تھا تو ہم نہیں جا سکتے تھے وہاں پر۔ ابھی تک یہاں پہ کووڈ چل رہا ہے، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے ابھی بھی۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد میں نے انہیں بتائی لوکیشن وغیرہ، اور میری خالہ نے کہا کہ یہ تو تم لوگ ہے نا ٹھیک ایریا، یہ ایریا جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو تم لوگ نا بہت خیال سے رہنا، اور اپنے جو پیسے وغیرہ ہیں یا اپنی کچھ ڈاکیومنٹس ہیں امپورٹنٹ وہ اپنے ساتھ ہی رکھنا۔ تو ایک تو ہم ویسے ہی اندر سے نا ڈرے ہوئے تھے، لیکن جب میری خالہ نے یہ بات کہی نا تو مجھے تو اور بھی زیادہ خوف ہونے لگا کہ، تو میں نے کہا کہ پہلے آپ مجھے بتاتی نا، تو خالہ نے کہا کہ مجھے کیا پتہ بیٹا کہ تم یہاں پہ بکنگ کر رہی ہو، تو مجھے تو نہیں پتہ تھا نا۔ تو ہوا بھی ایسے تھا کہ ہم نے ان دا اینڈ ہی بکنگ کی تھی، اور وہ جلدی میں ہم نے کی تھی، تو ہم زیادہ ریسرچ نہیں کر سکے تھے۔ ہمیں تھا کہ بس ڈاؤن ٹاؤن ہے، اور ساری جو ہمارے جو شروع میں کام ہوتے ہیں نا، ہیلتھ کارڈ اور جو ہے نا PR کارڈ کے لیے، اور اس کے علاوہ انشورنس وغیرہ یا ڈرائیونگ لائسنس، یہ ساری چیزیں ہم وہاں پہ کر لیں گے، کیونکہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے تو ہمارے لیے آسان ہوگا، بائی واک چل کے ہم یہ سارے کام کر لیں گے۔ تو یہ سوچ کے ہم نے ڈاؤن ٹاؤن کی بکنگ کی تھی۔ تو بس رات ہوئی تھی، اور رات کے ٹائم تو مجھے اور بھی زیادہ ڈر لگنے لگا۔ میں نے کیا کیا کہ پھر رات کو نا میں نے سارے جو بیگز ہیں نا وہ روم میں لے آئی۔ اب مجھے یہ تھا کہ ہمارے پاس تو یہی سامان ہے نا، اگر یہ بھی نہیں ہوگا تو پھر ہم کیسے سروائیو کریں گے نا، تو یہ میرے ذہن میں تھا، تو میں ایک ایک بیگ کر کے اپنے روم میں لے کے جا رہی تھی۔ تو میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہوگا، تم ایسے ہی پریشان ہو رہی ہو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے نا۔ تو میں نے سارا سامان اندر روم میں رکھا، اسی روم میں ہم سوئے، اور اس روم کو پھر میں نے اچھے سے لاک کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی خوف کی وجہ سے، اور پھر میں نے اپنی خالہ کو، پھر رات کے 1 ہوئے تھے تو میں نے اپنی خالہ کو کال کی نا، تو وہ بھی پریشان ہو گئیں کہ 1 بجے کال کی ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کل ہی کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں، یہاں پہ ہم نہیں رک سکتے۔ تو میری خالہ نے کہا ایسا بھی نہیں ہے کہ تم جو ہے نا ایک دم سے یہ کر لو، ایسا کچھ نہیں ہے، بس خیال رکھنا ہے تم لوگوں کو، اپنے پیسے وغیرہ اپنے ساتھ ہی رکھنا نا، اور بس اور کچھ نہیں ہے، ایسے کوئی اندر گھس کے نہیں آئے گا، تم لوگ کہیں جاؤ گے اچھا پھر شاید ہو سکتا ہے پیچھے سے کوئی کچھ کر لے، تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے پیسے وغیرہ جو ہے نا اپنے پاس ہی رکھنا، اور اپنے ڈاکیومنٹس بھی اپنے پاس رکھنا۔ بہرحال پھر میری خالہ نے میرا تھوڑا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کی بہت کوشش کی، تو پھر اس کے بعد رات کے 3 ہوئے تھے، اور پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو اٹھایا تھا، میں نے کہا اب میں سو رہی ہوں، آپ جاگ جاؤ۔ تو میں نے انہیں بڑا پریشان کیا نا اس رات، اور پھر دوسرا دن صبح ہوئی تو صبح تھوڑا ہمیں سکون ملا کہ چلو بھئی رات تو گزر گئی جیسے تیسے، کیونکہ تھوڑی روشنی ہوتی ہے صبح میں تو پھر تھوڑا اچھا ہی فیل ہوتا ہے۔ پھر ایک ٹینشن تھا وہ تھوڑا کم بھی ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ہم جو ہے نا روز پھر باہر ہی نکل جاتے تھے، کیونکہ گھر بیٹھ کے ہم بہت ڈپریس ہونے لگے تھے، اور اسٹارٹ میں ہی ہمارے ساتھ یہ سب ہو گیا، تو اسی لیے ہمیں ڈر بھی لگتا تھا۔ تو یہ تھی وہ ساری باتیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی، اور ایئر بی این بی کی جو ہماری بکنگ تھی وہ 1 ویک کی تھی، اور ایسا ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے، کوئی ایسا ایریا ہوتا ہے جو رہنے کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، یعنی کہ فیملیز کے لیے، اور ڈاؤن ٹاؤن میں بھی جو بھی ہمیں ملا نا، تو اس نے ہمیں یہی کہا کہ آپ لوگ یہاں پہ بالکل بھی رہیے گا مت، مطلب یہاں پہ آپ اپنا گھر مت لیجیے گا رینٹ پر، یہاں پہ بالکل بھی مت رکیے گا، تو کیونکہ یہ علاقہ فیملی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہر کوئی ہمیں یہی کہہ رہا تھا نا۔ تو جب لوگ کہتے تھے تب ہمیں تھوڑا ٹینشن ہوتا تھا، لیکن پھر ہم یوز ٹو ہو گئے تھے، اور الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ ہوا نہیں، لیکن دکھائی جو دی چیزیں وہ میں آپ سے شیئر کی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ تو ہم فیس کر ہی لیتے ہیں، لیکن جو ایموشنلی جو ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں نا، تو یہ بڑا جو ہے نا ہوتا ہے، بڑے مسئلے کی بات مجھے لگتی ہے یہ، کیونکہ ہمیں اسٹرانگ ہونا چاہیے یہاں پر آ کر اسٹارٹ میں نا،
اور ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے. اور میں نے تو اپنے ہسبینڈ کو اتنا ڈرا دیا، میں خود بھی ڈری ہوئی تھی، انہیں بھی ڈرا دیا، انہیں بھی پریشان کر دیا میں نے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. یہاں پہ آنے سے پہلے کس چیز کے لیے آپ کو سرچ کرنی چاہیے. اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اپنی فیملی اور فرینڈس میں. اور اگر آپ میں سے کوئی بھی نیا ہے میرے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اس کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.